ہو گئیں زندگیاں ختم اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ واقعہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عظیم معجزہ ہے جس معجزے میں حضور کے کئی معجزات ہیں، لیکن چونکہ بیان کا محدود وقت ہوتا ہے اس لیے ان موضوعات کو چند خطابات تک یا چند سال تک بیان نہیں کیا جا سکتا۔ آج معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جس عنوان کا انتخاب کیا ہے وہ عنوان انتہائی اہم ہے، کیونکہ اس میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج اللہ رب العزت نے جو اپنے حبیب کو مجرمین کے ساتھ ہونے والے سلوک کے چند نمونے دکھائے اور کروڑوں درود اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جن کے صدقے ان کی امت کو اللہ رب العزت نے جن معاملات پر اور جن گناہوں پر بندہ مومن کو گرفتار عذاب کیا جاتا ہے، اللہ نے اپنے محبوب کے صدقے وہ امت کو پہلے ہی بتا دیے۔ یہ اللہ کا خاص کرم ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص نظر شفقت ہے اپنی امت پر۔ وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو اپنی امت کو یاد رکھا، جب دنیا سے تشریف لے کر گئے تو امت کو یاد رکھا، ساری زندگی امت پر شفقت و محبت فرماتے رہے۔ وہ آقا کب چاہتے تھے کہ میری امت گرفتار عذاب ہو؟ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات خالق نے جو ان کو تصویر دکھائی اپنی امت کو بتایا تاکہ امت ان گناہوں سے بچ سکے اور ان کے عذاب سے بچ سکے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں دیکھیں سرکار نے وہ بیان فرمائی۔ نبی محترم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں شب معراج میرا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جن کے سر پتھر سے پھوڑے جا رہے ہیں، ان کا سر پتھر سے پھوڑا جاتا ہے، پھر اپنی اصلی حالت میں آ جاتا ہے اور پھر اسی طرح ان کا سر دوبارہ پھوڑا جاتا ہے اور یہ سلسلہ جاری ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل یہ کون لوگ ہیں جن کے سر اس طرح پتھر سے پھوڑے جا رہے ہیں، دوبارہ صحیح ہونے پر دوبارہ ان کے ساتھ بار بار یہی سلوک کیا جا رہا ہے؟ سنیے اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو جبریل نے کیا عرض کی۔ جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو نماز سے غفلت برتتے ہیں، جو نماز سے غفلت برتتے ہیں،
اور اللہ نے اپنے محبوب کے ذریعے ہمیں وہ دکھایا کہ جو نماز سے غفلت برتنے والے ہیں ان کا اللہ کی بارگاہ میں کل بروز حشر یہ انجام ہوگا۔ یہاں یہ نقطہ قابل توجہ ہے کہ جو نماز سے غفلت برتنے والے ہیں، غفلت کا کیا معنی ہے؟ کبھی پڑھ لی، کبھی چھوڑ دی، کبھی دل ہوا تو مسجد میں آ گئے، کبھی دل ہوا تو دوستوں کی محفل میں بیٹھ کر اس کو اگنور کر دیا، وقت گزار دیا۔ تو آپ احباب اندازہ لگائیں کہ جب نماز سے غفلت برتنے والوں کا یہ انجام ہوگا تو پھر جو نماز کے تارک ہیں ان کا کیا انجام ہوگا۔ اللہ ہمیں اس انجام سے بچائے اور ہمیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو عظیم تحفہ معراج ہے اس کی قدر کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں پکا نمازی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ قبلہ حکیم صاحب کی بڑی پیاری بات یاد آئی۔ قبلہ حکیم صاحب اکثر فرمایا کرتے تھے کہ آج اگر کسی ٹانگے والے کو حکم دے نا، ایس پی صاحب، ڈی ایس پی صاحب، ڈی پی او صاحب، کہ تم نے اپنے گھوڑے کے پیچھے بوری باندھنی ہے تاکہ اس کی غلاظت سے شہر میں گندگی نہ پھیلے، تو ڈپٹی صاحب کے حکم کا ہمارے لوگ اتنا خیال کرتے ہیں کہ بوری ضرور باندھتے ہیں چاہے وہ پھٹی ہوئی ہو، لیکن وہ کوشش کرتے ہیں کہ ڈپٹی صاحب کے حکم پر عمل کیا جائے۔ اگر کسی رکشہ ڈرائیور کو ڈی پی او صاحب کا حکم ہو کہ آپ نے دھواں چھوڑنے والا رکشہ جو ہے وہ شہر میں نہیں چلانا، وہ کوشش کرے گا میں اس کو سیٹ رکھوں، اس کو ٹھیک پوزیشن میں رکھوں، مگر افسوس آج ہمیں ایس ایچ او، ڈی ایس پی صاحب اور ڈی پی او صاحب کے حکم پر تو عمل کا خیال آتا ہے۔ فیکٹری کے مالک اگر ہمیں کہیں کہ 8 بجے سے پہلے آپ نے فیکٹری آنا ہے، کارخانے کا مالک کہے کہ آپ نے 8:30 سے لیٹ نہیں ہونا، تو ہم 8:30 بجے جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا رمضان شریف میں فیکٹریوں کی ٹائمنگ بدلتی ہے، تو فجر کی نماز کے بعد آپ دیکھتے ہیں کس طرح لائن لگی ہوتی ہے، لوگ قطار در قطار فیکٹریوں کو جا رہے ہوتے ہیں۔ اچھی بات ہے، اپنے فرض کا خیال رکھنا، جو آپ نے کمٹمنٹ کی ہے اس کے مطابق چلنا بہت اچھی بات ہے، لیکن کیا ہماری صرف جو ساری کمٹمنٹس ہیں یہ دنیا داری کے لیے ہیں؟ کیا ہمیں یاد نہیں کہ ہم نے اپنے رب سے بھی ایک وعدہ کیا ہے؟ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے جو تحفہ معراج لے کے آئے، آج ہم کس طرح اس سے غفلت برت رہے ہیں؟ ہم اپنی ذاتی واقفیت کے لیے، رشتہ داری کے لیے، دوست احباب کے لیے کارخانہ بند کر دیتے ہیں نماز جنازہ پڑھنے کے لیے جو فرض کفایہ ہے۔ ہم اپنی فیکٹری سے بھی چھٹی لے لیتے ہیں، ہم دور دراز علاقوں میں بھی جنازہ پڑھنے کے لیے چلے جاتے ہیں، لیکن فیکٹری کے ساتھ جو اس فیکٹری کے اندر مسجد ہے اس مسجد میں ہم فرض نماز پڑھنے کے لیے نہیں جاتے۔ خالق کائنات نے تقریباً 700-750 دفعہ قرآن پاک میں نماز ادا کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ کتنی دفعہ؟ میں ذرا آپ کی زبان سے سننا چاہتا ہوں۔ 700-750 دفعہ۔ اب میں دوسرا سوال یہ عرض کر رہا ہوں، کیا ہمارے خالق اور مالک کا ایک دفعہ فرما دینا کافی نہیں تھا؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ وہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے ساری کائنات کا، تو کیا وہ ایک دفعہ فرما دیتا کافی نہیں تھا؟ لیکن اس نے مالک ہو کر ہمیں 750 دفعہ یاد کروایا ہے۔ فیکٹری میں اگر ہم اپنے مالک کی حکم عدولی کریں نا تو ایک دفعہ وہ نوٹس دیتے ہیں، دوسری دفعہ فارغ کر دیتے ہیں۔ کیا ہمارے خالق نے کبھی ہماری روزی بند کی ہے؟ کیا ہمارے خالق نے ہمارے عیش اور آرام میں کبھی کوئی فرق آنے دیا ہے؟ 50 سال گزر جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں سر درد نہیں ہونے دیتا۔ وہ اتنا مہربان اور اتنا کریم ہے، مگر افسوس کی بات کہ وہ 750 دفعہ ہمیں فرما رہا ہے اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ، مگر ہمارے کان پر جوں تک نہیں رینگتی اس کے احکام کے آگے، اس کے احکام کی بجاوری کے اندر۔ اللہ پاک ہمیں
حضور کے تحفہ معراج کی صحیح قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے آج سے 1400 سال پہلے ہمیں بتا دیا جو نماز میں غفلت برتے گا اس کا یہ انجام ہوگا، اور جو تارک نماز ہے اس کا تو پھر آپ خود اندازہ لگا لینا۔ یہ غفلت برتنے والے کی سزا ہے کہ اس کے سر کو پتھروں کے ساتھ پھوڑا جا رہا ہے، اور دوبارہ صحیح ہونے پر دوبارہ بار بار پھوڑا جا رہا ہے، اور یہ عمل جاری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نماز کی صحیح پابندی کی توفیق عطا فرمائے۔